अस्सलाम वालेकुम नाजरीन व सामईन। तारीख का सफ़र जारी है और आज हम मौजूद हैं कला कालाकोट मौजा पायमाल शरीफ यूसी साहंग तहसील गुजरखान ज़िला रावलपिंडी में। पोठहार के किस्सा गो इस वाक़या को इस तरह बयान करते हैं कि काला खान और पनब खान दो हकीकी भाई थे जो गखड़ सरदार बैर खान की औलाद में से हैं। काला खान एक बहादुर और जरी शख्स था। इसने मौजूदा मौजा पायमाल शरीफ में शहराह आज़म के नज़दीक एक मुश्किल तरीन मकाम पर किलाबंद शहर तामीर किया और सुकूनत अख्तियार की। काला खान की मुनासबत से इस जगह को कालाकोट कहा जाता है। काला खान ने अपनी जमात में इलाका से जरी और बहादुर लोग जमा किए। इस इलाका से गुजरने वाले काफिलों से खराज या टैक्स वसूल किया करता। चूँकि कालाकोट आज के जदीद दौर में भी एक मुश्किल तरीन जगह वाक़या है जहाँ रसाई मुश्किल है, उस दौर में भी काला खान को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन भी था। एक दिन हुआ कुछ यूँ कि मुग़ल फ़ौज काबुल से दिल्ली की जानब आज़म सफ़र थी कि काला खान और इसके साथियों ने हमला किया और तमाम मालो असबाब लूट लिया। बाद अज़ां मुग़ल फ़ौज ने एक मकामी जासूस की मदद से पीछा किया और सुबह सादिक के वक़्त कालाकोट पर हमला किया। काला खान और उसकी जमात माँ आबादी ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे थे कि इन सब को मौत ने आ लिया। मुग़लों ने उनका बेदरीर कत्ले आम किया और एक ज़ीरू को भी जिंदा न छोड़ा और कला तबाह करके उसको नज़र आतिश कर दिया। कालाकोट के खंडरात तकरीबन 400 कनाल के मुहीत पर फैले हुए हैं। मुतल्लिका महकमों की अदम दिलचस्पी, लापरवाही और गैर जिम्मेदारी की वजह से स्मगलर हजरात दिन रात गैर कानूनी खुदाइयों में सरगर्म हैं और नादर अशिया निकाल कर बेची जा रही हैं। दरख्वास्त है कि इस पर तवज्जो दी जाए। कालाकोट की तबाही के बाद पोठहार के अफराद को लगा कि पनब खान की नस्ल मादूम हो गई, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। पनब खान की जोजा जो बालाकोट के सुल्तान मंगी खान की दोख्तर नेक अख्तर थीं, उस दौरान उम्मीद से थीं और अपने मैका में मौजूद थी। कुछ अरसा बाद उनके यहाँ एक जलीलुल कदर वलीउल्लाह गुलाम हुसैन का जन्म हुआ। जब कुछ वक़्त गुजरा तो इर्द गिर्द के बच्चे दोस्त उनको इब्नुल गैब कहकर चिढ़ाते। एक दिन तंग आकर अपनी वालदा से हालात दरियाफ्त किए। मजबूर हो जाने पर उनकी वालदा ने कालाकोट की तबाही और वालिद के अफ़आल से जब आगाह किया तो गुलाम हुसैन शदीद गमगीन हुए और अहद किया कि अपने वालिद और चचा के गुनाहों के कफ़ारा के लिए नफली हज अदा करूँगा। गुलाम हुसैन ने पापयादा सफ़र हज इख्तियार किया और रब के हुजूर पुरखों की मग़फ़िरत तलब की और वहाँ से बगदाद शरीफ का कसद किया और दीनी तालीम वहीं रहकर हासिल की। तकरीबन 18 साल का अरसा वहाँ गुजारा और इतने ही हज किए। बगदाद शरीफ में ही मौजूद थे कि एक दिन अजदाद के वतन जाने का ख्याल गुजरा तो मुर्शिद को खबर हुई। उन्होंने पास बुलाकर सनद खिलाफत अता की। पोठहार वापस जाकर अपना कस्बा आबाद करने की हदायत फरमाई। वालदा से इजाज़त लेकर पोठहार में आबाद हुए। कालाकोट से नीचे कुछ फासला पर गांव पायमाल की बुनियाद रखी। सबसे पहले एक जामिया मस्जिद तामीर की जो एक अरसा तक इलाके की वाहिद जामिया मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल की जाती रही। मस्जिद से मुल्का बाबा जी के खादमीन भी रिहाइश रखते हैं। मेरा नाम आजी अब्दुल गफूर है। ये बाबा जी ने जमाने ना इस तून है इस नाल वो बैठने सन, आबादत करने सन। साढ़े आबाओ अजदाद इसने मतवली रे अज असा ये सानू उस वक्त मिलिया जिसला साड़ा कोई बड़ा बडेरा जा रहा सी कि शादी तय। उन्हें क्या कि तुसा कि असा इत्थे रखसा। उन्हें क्या नहीं हुण ना रखो, असा मुड़ के आसा तो फिर सानू रखा है। जिसला वापस आए तो उन्हें फिर जाती मसला उन्होंने हवाला किया नाल ये क्या ने कि मेरी नस्ल चू इस ग्रां ना इस आबादी ना बंदा उसी शादी करके बाहरों लैके आसी दुल्हन। वो पहले इस मसले पर आसी, उसने दो बाद दुआ मांग के फिर वो कर जासी। कसरत इबादत और रियाजत के बायस इनको मियाँ जी का लक़ब दिया गया। पोठहार में अमूमन इमाम मस्जिद को पहले वक्तों में मियाँ जी पुकारा जाता था। अमूमन मियाँ खताब के हामल अफराद मियाना कहलाते हैं। मियाँ ज़ाहिद मोहम्मद भी साहिब कमाल वली थे। उनकी इबादत और रियादत का ये आलम था कि उनकी कब्र की मिट्टी मरीज़ अपने जिस्म पर लगाए तो मर्ज़ बाद से शिफा होती है।
انگریز دور میں مقامی افراد کی جانب سے پائمال گکھڑوں کے خلاف ڈویژنل جج راولپنڈی سر آرتھر رائٹ کی عدالت میں یہ اپیل کی گئی کہ یہ لوگ قوم میانہ سے تعلق رکھتے ہیں اور گکھڑ نہیں ہیں۔ جج صاحب نے یہ فیصلہ صادر کرتے ہوئے اپیل خارج کر دی۔ چونکہ تمام ریونیو پیپر سے فنانشل کمشنر صاحب بہادر کا فیصلہ ہوا، پایا گیا کہ پائمال گکھڑ قوم زراعت پیشہ ہیں، اپیل خارج کی جاتی ہے۔ ناظرین، اس ٹائم اساں کول دربار گوسیا پائمال شریف نے سجادہ نشین راجہ خضر حیات صاحب موجود نے، تو انہاں کولو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلا قدم میرے بابا سرکار نے ساڑی جڑی جامع مسجد اس نے کول ہے ساڑی کی دی ہے جی بالکل، تقیہ کو جی نہیں، بالکل، پہلا قدم یہ ہے۔ اس کا اسناد مسجد تعمیر کرائی نے، اس بستی نہ آغاز آ بابا سرکار نے شکم وچوں دو بیٹے ہوئے پیر داد جی جنہاں نے اس ویلے قبر مبارک تلیاسا ہی ہے، بالکل ہے گئے ہو تلیاسا ہی ہے انہوں نے قبر مبارک۔ دوسرے زاہد محمد، انہوں نے اولاد اتھے آباد ہوئی۔ صحیح زید محمد نے اولاد تساں سامنے ہے وسنی پیجرے کو پجے ٹوٹے تھے صحیح ہے سن بیٹا میں اس ویلے سجادہ نشین ہاں اس آستانے نا، کیونکہ میرے جد امجد میں کوشش یہ کرنا ہونا کہ میں اپنی ڈیوٹی پوری کر سکاں، سمجھے۔ دوئی گل نہیں کہ یہ سبق دیتا گیا کہ بچے تو اس طرح زندگی گزارنی کہ جس طرح درخت سمجھنے ہو درخت دو بالکل ہیں، وہ اگر گرمی بسنی دے ہیں کدے تو اپنے سرے گرمی ساری طرف چلدی کے نہ، لیکن جڑے چلے ہونے نا انہاں کی سکون مہیا کرنا۔ بالکل، اگر تم زندگی گزارنی اس شکل میں گزارو، اس علاقے کی، اس مخلوق کی، ان لوگوں کی، بستی ان لوگوں کی، باہر لوگوں کی، جتنے بابا نے صاحب نمرید بہن شریف بہن نے ساریاں کی، جتنا تک ہو سکے کوشش کرو انہوں نے خدمت کرنے نہیں۔ اس عادت میں بیٹا کئی دفعہ میں نیکی میں چلو گلاں آ گئی، میں کئی دفعہ اس عادت جو ہونا کہ میں اپنے اٹھے ہوئے محتاج ہونا، لیکن خدا گواہ ہے کہتا کوئی بندہ آ جائے تو لینا میری جان اگر اس طریقے نال جان لگی جائے، مخلوق خدا نے خدمت دی جائے کہ میری جان لگی جائے، شاید یہ میری رہائی نہ کہ میری نجات نہ بن جائے۔ میرے بابا سرکار نے درجات جلال بلندیاں عطا فرماوے۔ بڑی گل اس ویلے میرے بچے اللہ پاک نہ بہت بڑا کرم ہے، یہ بستی آباد ہے اور میرے سرکار نہ فیض بھی جاری ہے۔ اس آستانے پر یہ کرم ہے میرے رب نہ، جتنیاں اقلیت ہے جی دنیا کو مائیاں انہاں ساریاں کی جناب علی اساں نے بابا سرکار چھوٹی چھوٹی زمین نہ لاٹ کی تھی، کیا کیتا نے زمین نہ لاٹ کی تھی نے، جتھے بستی گرائیں چ رہنے وہ انہوں نے جگہ نہیں، جسے مکان چاڑے جسے رہن لگے رہائش پذیر ہے وہ انہوں نے جگہ نہیں، وہ شملات چھاڑی ہے۔ اچھا، لیکن جہاں باہر ہے نا انہوں کی جگہ دیتی نے، کسے کی 2 کما کسے کما کسے 8 کناری کسے 4 کناری، ہر فرقے کی زمینیں دیتی نے۔ کس واسطے ہے واحد ایک گراں کے تھے ہر قوم لا بندہ آباد آ، اس طریقے نال آباد کیتا ہے کہ یار انہاں کی کوئی بندہ اگر ماڑی اولاد چونکہ بابا سے یہ سوچ ہونی ماڑی اولاد جو اگر کوئی بندہ آخر چاہو ٹکٹ ماں تو ہیں تو باہر اتنی جگہ تھی باہر کوٹھ جاڑی کے صحیح ہوئی گا ہیں، ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ کسے بستی چ اس طریقے نہ دو زمیناں کوئی وڈکا کسے کی بھی نہیں دینا کسے کمی۔ اچھا ایک گل یہ بھی دسو کہ گراں وچ کئی جگہ ہونیاں مطلب بیٹھکاں ہونیاں، پھر ایک جگہ ہونیاں سن پہلے دوراں لوگ جو تھے بھائی کہ گراں نے فیصلے کرنے ہونے سے، تو اس طرح تو جس طرح سن قبرستان بھی تک ہے یہ جہاں کوئی جگہ ہیں تو انہوں نے بارے اس بستی نے نہ بڑے نے کوئی ایجے کی اصول سے نا جی جی کہ ہر کاری تو جناب میری سمجھی کہ جڑا کیا سی آخنے ہونے دارا جس بہنے بندے ہر کاری سمجھی کہ اس گلا پہ غور کریاں جی جی اس بستی جنہیں دور وچ بندہ داخل ہے سیلو لگا نہیں داخل بڑی گل نہیں اس دی مان اور اگلی بانا بکیاں ہر کرتا اس بستی اگر کوئی بندہ داخل ہونا پانا کو نہ نگاہ لاتا میں جناب سیلو لنگا جڑا دور آن سا پھر پتہ کرے بس مالا نہیں بستی جا گیا۔ نمبر 2 منڈی اتھو اپر جڑی ہے نا اتھو بن تک اپر کسی نے ضرورت نہیں کہ اک اپر جا کے بھی نظر مارے۔ صحیح اس بستی نے اقلیت تو لے کے تے راجگان تک جیڑی ساڑے اقلیت کرانے سے رہنے سے نا
وہ جناب دی وہ بھی اپنے راجیوں نے سرا پر انہوں نے مطلب پاور کی وجہ انہوں نے اتنی ضرورت اتنی مطلب ہمت طاقت سی کہ وہ ڈکی نہیں سکتے اور پونے تو کہڑے پیو نے پتر سرا پلا نہیں رکھا چل بڑی آج کے گراؤنڈ میں کمی آڑ تو بلانے گئے کم پونے تو اسی ڈکنے نہ 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 وہ سے سرا پل رات گیا دی منڈی تھلا کرا پر نہ کریا بڑی گل اتنے ہر گھر ہی ماڑا بچہ بیٹھو کے سمجھی گئی نہیں ہر گھر فیصلے کرنا ایسے ایسے مرد گزرے میرے اللہ کا کرم بڑی گل جی بزرگو اساں کی اے دسو کہ باوے رن عرس جڑا اے کیڑے مہینے چ ہونا بابا محرم نہیں 10ویں اور 11ویں بس 10,000 اسبے رواج جس پرانا جو کچھ اساں میں بھی جوان ہویا تو تک آئی ہے جی جی 10ویں کا دن ہے عام لنگر تقسیم ہونا صحیح ہو گیا عام لنگر تقسیم ہونا گاؤں کے لوگ مریض ہیں شریف ہیں اس نے خالی چاول بنڈن ہونے بنڈارا ہونا صحیح ہے سمجھے 11ویں والے دن اساں 11ویں شریف نے ختم بھی کرانے ہیں اس نے بھی شامل ہونا پھر اے آل رسول شہداء کربلا انہوں نے ختم پاک 11ویں شریف والے دن ہے اس نے اتنے علماء کوشش کری نہ کہ کوئی اچھے تو اچھا ہوئے مقرر جڑا بیان کرے علماء نماز بات ہونا اس کے علاوہ بچے تھے چونکہ اصل نے بابا سرکار شرع نے بہت پابند ہے صحیح ہوئی سمجھے کچھ دربار ایسے ہونے جیسے ڈھول باجے بجنے ایک فقیرانی اپنی ایک موج ہے بالکل بالکل ہیں ایک موج دنیا بندہ کو نہیں جان سکنا اتنا ڈھولا باجیاں کی بنا رنگ وچ گیا اسی طرح یہ جانا والے کی پتہ ہونا لیکن اتنے یہ بڑی گل ہے کہ شریعت نے اتنے پابند ہے کہ رائی نے دانے دے گل چینی کی گل نہیں ہوندے نے صحیح ہوئی سمجھے اس حدود وچ رہ کے اساں کوشش یہی کرنے کہ سارے کو ادھر بجائے کوئی ثواب کھڑنے نے مطلب کوئی کوتاہی ہوگی شاید جناب دے رگڑے جاؤ اسی طرح سمجھے تو کوشش کرنے ہاں کہ سونے طریقے نال ختم پاک ہو گئے مخلوق ماڑا بچہ اتنا ہے میرپور نہ علاقہ کثرت نہ مریض ہے میرے بابا سرکار نے میرے اللہ نے آسان ہے بڑیاں رونقاں آنیاں تے لوگ کو کچھ نہ کچھ اتوں کی نیندہ جانے خالی کو نہیں گھنا بتا میاں صاحب بہت شکریہ بڑا مزہ آیا تساں نے گلاں چ سبق بھی کیتا تو یہ دسو کہ تساں استعمال نے لوگاں واسطے اپنے مریدین واسطے کوئی پیغام اگر دینا چاہو ماڑا پتر اساں کی جڑا سبق دسیا گیا اس میں دس کرنا دے کیونکہ استاد نہ کم ہونا شاگرد کی سکھانا پڑھانا بالکل یہ جب سلسلہ نہ پترو اس سلسلے بھی کچھ جو ادھر پڑھایا گیا نا بالکل بالکل اساں کی ایک گل دسی گی تو یہ گل اساں ہر بندے کیا کہنے ہاں کہ جس بندے میرے رب نے رضا چاہنی کہ اللہ میرے نال راضی ہو جائے مخلوق خدا نہ دار بالکل اگر تساں مخلوق خدا نے خدمت گار ہو تو تساں پر میرا اللہ راضی ہے ہمارے بچے بالکل کوئی شک تساں یہاں کیونکہ مالک انہیں جان ہے معاف کرنا شان ہے میرے رب نے یہ جڑی اساں ایک کرنے ہیں نا سجو اس نے رحمت کہ رائی نہ دانا بھی نہیں جڑا رائی نہ دانا ہونا انہیں اتنی وسیع رحمت دی جس اساں کی لپیٹیا سانے گناہ کی بالکل ایک رائی نہ دانا بھی نہیں ذرہ برابر بھی نہیں حق ہی آئی اساں کی مگی جو کچھ میرے سبق میرے بابا سرکار نہ اس پر چونکہ میں ہوں ایک کم اس گلا آگنا جانا میں بعد دساں اس تو ہٹ گیا پہ راجی کہ جے معاملات گزرنے فقیرہ پر مخلوق خدا نے خدمت جی میرے بچہ عظمت بھی ہے نجات نظر نہیں آتی بہت اللہ شکریہ ہر جناب کسی کی چنگیاں کمانی توفیق دے اور میرے سونے کی راضی کرنے کی توفیق دے صحیح ہو آمین جی آمین اس سے نال ہی اساں اجازت کے انسان ان تو کی اگلا علاقہ تک اساں پیمالا نے اور گراں کتے کتے آباد ہے اتو سائڈ کی اجازت دیو جی اللہ نے میاں حاجی حسین صاحب سے دوسرے صاحبزادے پیر داد خان کے اولاد ضلع جہلم ویلی آزاد کشمیر کے گاؤں گڑتھاما تلی کوٹ اٹیاں بالا سرائیں اور مختلف علاقوں میں آباد ہے گاؤں گڑتھاما کی ایک قداور شخصیت منظور کیانی صاحب جو کہ سرکاری اسکول میں صدر معلم ہیں اور ضلع کے ڈپٹی ایجوکیشن آفیسر کے فرائض سر انجام دے چکے ہیں گڑتھاما کی کہانی ان کی زبانی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کو گڑتھاما کی جو تاریخی حیثیت ہے وہ بتانا چاہتا ہوں گاؤں گڑتھاما جو کہ 3 وارڈ پر مشتمل ہے اور اس میں زیادہ تر آبادی جو ہے وہ کینین نسل گکھروں کی ہے
دیگر قبائل بھی اس میں موجود ہیں۔ تو اس گاؤں کو سب سے پہلے محکمہ مال کے ریکارڈ کے مطابق پیرداد خان گکھڑ نے آباد کیا، اور اس گاؤں کا پہلے نام گکھڑال تھا، بعد میں تبدیل ہو کر گکھڑ تھاما بن گیا، اور آج کل گڑھ تھاما موجود ہے۔ جتنے بھی وہاں پر گکھڑ آباد ہیں وہ سارے کے سارے پیرداد خان کی نسل سے ہیں، اور پیرداد خان کی نسل جو ہے یہ سے آگے 3 مختلف گاؤں میں یہ آباد ہیں۔ ایک کا نام موزہ سرائی ہے، دوسرے کا نام گڑھ تھاما ہے، اور تیسرے کا تری کوٹ سدانی ہے۔ یہ سارے کے سارے آپس میں ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور قریبی رشتہ دار بھی ہیں۔ پیرداد خان کے ساتھ ایک اور دوسری کھکھا فیملی سے آ کر آباد ہوئے نور محمد خان کھکھا۔ تو اس وقت پیرداد خان کی یہ پوری جاگیر تھی، اور محکمہ مال کو 500 روپے مالیہ ادا کرتے تھے، اور یہ بھی جو ہے یہ محکمہ مال کے ریکارڈ میں موجود ہے۔ تو یہ اس کی بنیادی ہسٹری ہے۔ پیرداد خان گکھڑ جو ہے اس کا تعلق حاجی حسین احمد خان سے ملتا ہے شجرہ۔ حاجی حسین احمد خان یا میاں حاجی حسین بھی کہتے ہیں، یہ پربت خان یا پام خان کی اولاد ہے، اور پیرداد خان جو ہے یہ پام خان یا پربت خان دونوں نام یہ پکارے جاتے ہیں، تو یہ ان کا ہوتا ہے۔ اب یہ بنیادی طور پر گجر خان اور یونین کونسل سانگ پیمال سے وہاں آ کر آباد ہوا، تو یہ کچھ 400 سال قبل کی ہسٹری بنتی ہے۔ ایک بات میں یہاں پر بھی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پیرداد خان کا تعلق ہے یہ پمال خاندان سے ہے، اور یہ پربت خان یا پام خان کی نسل سے ہے، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بمبے اور پمال یہ ایک ہی خاندان سے یا ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ بمبے اور پمال یہ 2 الگ الگ قومیں ہیں، قبیلے ہیں، ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ رشتہ داری کی حد تک تو ہو سکتی ہے، رشتہ داری کسی بھی قبیلے سے ہوتی ہے، مسلمان ہونا ضروری ہے، تو ان کا آپس میں کوئی شجرہ نہیں ملتا۔ تو یہ کوئی تاریخی غلطی ہو سکتی ہے یا غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ بمبے اور پمال آپس میں ایک نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ جو علاقہ گڑھ تھاما ہے نا، یہ بڑا زرخیز علاقہ ہے، اور اس کی جو آب و ہوا جو ہے بڑی زرخیز ہے۔ یہاں بڑے مردم خیز قسم کے لوگ پیدا ہوئے ہیں، اور اس کی یہ جو اس کو سیراب کرنے والی نہر ہے گڑھ تھاما کو، یہ بھی پیرداد خان گکھڑ نے نکلوائی ہے، اور یہاں پر تقریباً ہر قسم کی فصلیں، پھل فروٹ وغیرہ پیدا ہوتے ہیں۔ بڑی یعنی کہ یہ زرخیز مٹی ہے۔ یہاں کی بڑی نامور شخصیات گزری ہیں۔ 1990 میں ہمارے اوورسیز کشمیریوں کے منسٹر تھے وزیر اعظم ممتاز راٹھور صاحب کے دور حکومت میں، اور علی کینی کے نام سے مشہور تھے، اور اخبار جامع میں وہ لکھتے رہتے تھے کہ مکتوب برطانیہ۔ تو وہ علی کینی میرے قریبی رشتہ دار ہیں، اور گڑھ تھامے میں پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر قبائل میں بھی بڑے اچھے لوگ گزرے ہیں، کچھ موجود ہیں، جس طرح یہ تحصیلدار ریٹائرڈ مرحوم محمد حسین کینی صاحب ہیں، اور بریگیڈیئر عرف عام میں بابو شاہ نواز کینی صاحب ہیں، اور راجہ فرید اختر صاحب جو کھکھ راجپوت سے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بڑے نامور شخصیات گزری ہیں، اور یہ بڑا جو ہے نا یہ زرخیز علاقہ ہے، اور یہاں پر تعلیمی لحاظ سے بھی انجینئر، ڈاکٹر اور ٹیچر، پروفیسر اور صدر معلمین یہاں پر موجود ہیں۔ بڑے ٹھیکیدار گزرے، متولی خان کینی صاحب کا اگر نام نہ لیا جائے وہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ بڑے ٹرانسپورٹر گزرے، حاجی نور علی خان صاحب بڑے مشہور و معروف ہمارے اس ایریے کے وہ تاجر بھی ہیں، ٹرانسپورٹر بھی ہیں۔ تو یہ ہمارے علاقے کی بڑی بڑی شخصیات ہیں۔ گڑھ تھاما کے اندر تعلیمی کے لحاظ سے تعلیمی گراف بڑا ہائی ہے۔ یہاں پر ایک ہائی اسکول ہے جس کا میں بذات خود آج صدر معلوم ہوں، اور یہاں پر مڈل اسکول ہیں، پرائمری اسکول ہیں 3-4، ایک اور ٹویٹا کے تعاون سے سنت اسکول چل رہا ہے، اور بچیوں کے اسکول موجود ہیں۔ تعلیمی لحاظ سے گڑھ تھاما جو ہے یہ بہت آگے ہے، اور یہاں کے بچے اور بچیاں دوسرے اسکولوں کو بھی فیڈ کرتے ہیں، جو گردنما ہمارے دوسرے اسکول ہیں وہاں پر جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے تعلیمی لحاظ سے بھی یہ گاؤں جو ہے وہ بہت آگے ہے، تمام فیملیز جو ہیں۔ ایک اور بات یہ بڑی اہم ہے کہ اس گاؤں کے اندر جتنے بھی خاندان موجود ہیں وہ آپس میں قریبی رشتہ دار ہیں ایک دوسرے کے، سوائے چاند ایک کو چھوڑ کر، جس میں یہاں پر سادات فیملی بھی ہے، یہاں پر چودھری فیملی بھی ہے، جنجوا برادران بھی ہیں۔ ان فیملیوں کے ساتھ یہ کینیو نسل گکھڑوں کی رشتہ داریاں نہیں ہیں۔ البتہ دوسرے جو قبائل ہیں جس میں مغل ہیں، پٹھان ہیں، تنولی ہیں اور عباسی ہیں، یہ سارے آپس میں رشتہ دار ہیں، اور اس رشتہ داری کی وجہ سے یہ گاؤں جو ہے یہ بڑی پرامن ہے، اور ایک بھائی چارہ اس میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر دینی مدرسہ بھی کام کر رہا ہے، اور بچیوں کا مرد و خواتین کا
मज़हब की तरफ बड़ा रुझान है। यहाँ पर तकरीबन बड़े अच्छे रासुल अक़ीदा लोग मौजूद हैं और यहाँ पर एक जामे मस्जिद है, मदरसा चल रहा है और हिफ़्ज़ भी कर रहे हैं, बल्कि 3-4 हमारे साथ और मदरसे भी हैं जो हिफ़्ज़ करवा रहे हैं बच्चों को। तो मजहबी लिहाज से भी ये लोग जो हैं ये बड़े अक़ीदतमंद हैं और मज़हब से बड़ा लगाव रखते हैं। ये भी है कि ये कंट्रावर्शियल किस्म की बात है कि कुछ लोग जो होते हैं ना वो अपने यहाँ पर क्यानियों नस्ल गकड़ मौजूद हैं और कुछ ऐसे भी हैं कि जो जिनकी बुनियाद गकड़ों में नहीं है लेकिन वो गकड़ बनने की कोशिश करते हैं। अगर उनके पास कोई सबूत ना हो तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। गरथामा के अंदर ज़्यादातर जो लोग हैं इस वक्त वो मुलाज़म पेशा भी हैं काफ़ी, और पाक आर्मी में बहुत सारे हैं, बैरूनी मुल्क काफ़ी हैं और अंदरून मुल्क भी मुलाज़म पेशा हैं। तो बैरून कश्मीर भी, पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ जगहों पर भी ये काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ शोबों में इनकी खिदमात हैं। तो यहाँ पर हर किस्म का पोटेंशियल पाया जाता है। यहाँ पर मुलाजमत के साथ साथ ये लोग ज़राअत पेशा भी हैं, इनकी बड़ी अच्छी ज़मीनें हैं और ये अपने माल मवेशी भी रखते हैं। हर किस्म के यहाँ पर वो जानवर पाले जाते हैं, वसी इलाका है। तो अगर ये मैं कहता हूँ कि गुर्बत के साथ मुकाबला करना है तो इन लोगों को ज़राअत और अमूर हैवानात में, लाइफ स्टाइल में इन लोगों को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। ये हमारी ज़रूरत भी है खालिस ग़िज़ा हासिल करने के लिए, खालिस दूध हासिल करने के लिए और खालिस सब्ज़ियाँ हासिल करने के लिए हमें अपनी ज़मीनें और अपने लाइफ स्टाइल पर ख़ुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। ये हमारा पोटेंशियल है। गाँव के अंदर पुराने दौर में ये जो हमारे रिकॉर्ड में लिखा है कि कुछ कोर्ट वगैरह मौजूद हैं और उनके कुछ दीवारें मौजूद हैं। ये कोर्ट जो होते हैं ये 2-3 मकासद के लिए इस्तेमाल होते थे। एक तो आपस में कम्युनिकेशन के लिए कि चूँकि इस तरह के ज़राए कम्युनिकेशन तो नहीं थे ना, तो कुछ एक दूसरे को इशारा देना है, किसी को बुलाना है, कोई और काम करना है, तो उसमें वो कोर्ट इस्तेमाल होते थे। और यही कोर्ट जो थे ये बरादरी के जिरगे के तौर पर भी इस्तेमाल, यहाँ पर बड़े बड़े फ़ैसले हुआ करते थे इन जगहों पर बैठकर। उसके बाद ये नुमायाँ जगह जो होती थी मस्जिदों में या बड़े बड़े जो होते हैं दरख्त वगैरह, उनके नीचे बैठकर ये बड़े बड़े हमारे काबरीन जो हमारे बरादरी के गायों के इलाके के जिरगे करते थे। तो इस तरह ये जो हैं ये हमारे कोर्ट मशहूर हैं। पहले वक्तों में ये नंबरदारी निज़ाम जो था ना ये पाकिस्तान में भी चलता था, आज भी शायद पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन कश्मीर में भी यह बड़ा अहम था। ये नंबरदार जो हैं ये बड़े बड़े चौकीदार हुआ करते थे जो गाँव की चौकीदारी करते थे। फिर नंबरदार हमारे इलाके के 3 नंबरदार हैं, एक गकड़ फैमिली का है, एक खखर राजपूत फैमिली से है और एक पठान फैमिली से है। तो बड़े बड़े फ़ैसले जो हैं गांव के ये बरादरियों के ये हमारे नंबरदार करते थे और नंबरदारों का भी बड़ा इसमें किरदार है। और आज भी ये नंबरदारों के लोग जो है उस लिहाज से इज़्ज़त व एहतराम करते हैं कि ये जी हमारे गांव के, हमारी बरादरी के, हमारे कुंबे के बड़े लोग हैं। तो ये नंबरदार जो है आज भी उनमें वो सलाहियतें मौजूद हैं, वो खूबियाँ जो उनके बड़े बुजुर्गों में ख़ानदान में मौजूद थे, आज भी उनमें वो जिरगा करने की और लोगों के फ़ैसले निपटाने की उनमें सलाहियत मौजूद है और ये चीज़ मौजूद है। अलबत्ता नंबरदारी निज़ाम तो उस तरह का फ़ाल नहीं है, लेकिन फिर भी इनका वजूद बरकरार है और ये अपने काम बदस्तूर उसी तरह कर रहे हैं। नंबरदारी जो है ये चल रही है और लोग उसी तरह इनका एहतराम इज़्ज़त करते हैं, इनकी मानते हैं, इनके साथ चलते हैं। मैंने आपको गरथामा के बारे में इसकी इब्तदाई हिस्ट्री और मौजूदा कल्चर और लोगों का भाईचारा बताया है और इसके अंदर क्या क्या पोटेंशियल हैं वो भी बताइए हैं, लोगों का क्या किरदार है बड़े लोगों को वो भी बताया है। और मेरा अपने इस पूरे इलाके के गरथामे से की आवाम से, तमाम कबाइल से, बरादरियों से मेरा ये पैगाम है कि अगर आपने इलाके की तामीर और तरक्की करनी है, खुशहाली चाहते हैं, तो आपस में भाईचारे को बरकरार रखें। ये बरादरियों के उलझन से निकल कर इज्तिमाई सोच रखते हुए आगे बढ़ें, तालीम पर खुसूसी तवज्जो दें और अपने कल्चर को बहाल रखें, अपनी ज़मीनों को आबाद रखें, अपने लाइफ स्टाइल को बढ़ाएँ ताकि हमारी गुर्बत और हमारी जो है ये सफ़ेद पोशी है ख़त्म हो सकती है। तो ये मेरा पूरे अपने गरथामे के आवाम से, कबाइल से ये मेरा ये पैगाम है उन तक। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए पैमाल शरीफ से हारून अली कियानी, शाहिद कियानी और गरथामा से जुनैद कियानी ने तावन किया। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, तारीख़ का सफ़र जारी रहेगा। अल्लाह निगहबान।